الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے نبی محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھنا جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ہر نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور درود پاک بہت بڑی نیکی ہے، بہت اعلیٰ نیکی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شان صدیق اکبر کے سلسلے میں آج ہم سنیں گے صدیق اکبر کا قبول اسلام، اور ٹائم نے ساتھ دیا تو آپ کی آل رسول سے محبت کا بھی کچھ میں انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان مردوں میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ کے قبول اسلام کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری حکایات اور روایات ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور سیریا یعنی ملک شام جایا کرتے تھے، وہاں آپ نے خواب دیکھا، ڈریم دیکھا۔ ایک بحیرہ نامی راہب جو اسلام کے علاوہ جو عابد ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو کسی کمرے میں، مکان میں بند کر لیتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ بحیرہ راہب، اس کو وہ خواب سنایا۔ راہب نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ مکرمہ سے۔ قبیلہ کون سا ہے؟ فرمایا قریش۔ کیا کرتے ہو؟ فرمایا بزنس کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری قوم میں ایک نبی تشریف لائیں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے، اور ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر بنو گے، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم ان کے جانشین اور خلیفہ بنو گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انبیاء کے بعد افضل و اعلیٰ ہیں، انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ جب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ جی ہاں، آپ اس وقت سے نبی ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا 40 سال کے بعد کہ میں اللہ کا نبی۔ تو اب جب اعلان فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے بھی دوست تھے صدیق اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے جب دلیل طلب کی تو غیب بتانے والے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ بحیرہ راہب سے تم نے خواب نہیں پوچھا تھا، وہی دلیل ہے۔ یہ سنتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معانقہ کرنے کا شرف حاصل کیا، پیشانی کو چوما اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا پیارا واقعہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہالت کے ایام تھے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اناؤنس نہیں کیا تھا۔ ایک دن درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک درخت کی شاخ جو تھی وہ جھکتے جھکتے سر کے قریب آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم درخت سے آواز آئی، اللہ پاک کا ایک سچا نبی فلاں وقت ظاہر ہوگا، تمہیں چاہیے کہ ایمان لاؤ اور اس کے دوست بنو، بہت سعادت مند رہو گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ڈرے نہیں،
ہم جیسا تو کوئی میاؤں کی آواز سنتا ہے ڈر جاتا ہے. بہرحال ایک فطری بات بھی ہے، انسان ڈرتا ہے، اچانک کوئی چیز آ جائے ڈرتا ہے، اچانک آواز آ جائے تو ڈرتا ہے. مگر صدیق اکبر ہیں. آپ نے فرمایا کہ واضح کر کے بتاؤ کون نبی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو اس درخت نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. صدیق اکبر نے کہا وہ تو میرے دوست ہیں، وہ تو میرے حبیب ہیں. اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ٹری سے، اس درخت سے عہد لیا، پیکٹ کیا کہ جب وہ نبوت کا اعلان فرما دیں مجھے تم نے خوشخبری دینی ہے. جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس درخت سے آواز آئی اے ابو قحافہ کے بیٹے، وہ نبی مبعوث ہو گئے، کوشش کرو. اور قسم رب موسیٰ کی، اسلام میں کوئی تم سے پہل نہیں کر سکتا، سبقت نہیں کر سکتا، یعنی تم سے پہلے کوئی بھی اسلام نہیں لا سکتا. صبح ہوئی، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مجھے دیکھ کر فرمایا اے ابو بکر میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ پاک نے آپ کو حق دے کر روشن چراغ بنا کر بھیجا اور میں آپ پر ایمان لایا. سبحان اللہ. قبول اسلام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں آپ اول ہیں. صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کیا آپ کی عمر تھی 38 ایئرز، 38 سال. اور سبحان اللہ آپ نے اسلام قبول کیا. فتح مکہ کے دن آپ کے والد نے اسلام قبول کیا جن کا نام عثمان، صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے. اور آپ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا جن کا نام سلمہ اور ام الخیر ان کی کنیت ہے. صدیق اکبر کی شان دیکھیے کہ آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے. سبحان اللہ. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی شان میں سورہ نور میں 18 آیتیں نازل ہوئیں، وہ آپ کی شہزادی اور صاحبزادی ہیں اور میرے نبی کے نکاح میں آئی ہیں. صدیق اکبر کی شان دیکھیے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام میں اول. اور عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، قبول اسلام بہت بڑا شرف ہے. ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، بڑی سعادت کی بات ہے. اسلام پر قائم رہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو نہ مرنا مگر مسلمان. مسلمان ہونا کمال نہیں، مسلمان مرنا کمال ہے. اسلام قبول کر لینا، اسلام پر قائم رہنا اور اسلام پر دنیا سے جانا بہت بڑی سعادت ہے. مسلمانوں کی اللہ اور اس کے رسول مدد فرماتے ہیں. مسلمان کی نزا کے وقت، دنیا سے جاتے وقت کافر کے مقابلے میں معاملہ جدا ہوتا ہے. قبر میں مسلمان کا معاملہ اور ہے، کافر کا معاملہ اور ہے. قیامت کے روز مسلمان کا معاملہ اور ہے، کافر کا معاملہ اور ہے. پل صراط پر مسلمان کا معاملہ اور ہے، کافر کا معاملہ اور ہے. کافر کے لیے فور ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ، جہنم، آگ کے عذابات، اور مسلمان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت. ہاں بعض بد نصیب ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، فرائض و واجبات وغیرہ چھوڑنے کی وجہ سے، گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت سے، محبوب کی شفاعت سے داخل جنت کیے جائیں گے. مگر دوزخ ایک لمحے کے کروڑویں وقت کے برابر بھی اس کی سزائیں کو برداشت نہیں کر سکتا. صدیق اکبر نے قبول اسلام میں پہل کی، شرف حاصل کیا، سبقت کی. ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما دے.
جو اسلام قبول نہیں کرتے یہ قیامت کے روز حسرت کریں گے۔ یہ کس طرح حسرت کریں گے؟ سنیں، میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں۔ سورہ حجر آیت نمبر 2، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کب؟ نزع کے وقت، جب روح اور جسم جدا ہو رہے ہوں گے، جسم سے روح نکل رہی ہوگی، کافر کو معلوم ہو جائے گا یہ گمراہ تھا، حسرت کرے گا کاش میں مسلمان ہوتا۔ قیامت کی سختیاں دیکھے گا، کافر کہے گا کاش میں مسلمان ہوتا۔ اپنا دردناک انجام دیکھے گا، کافر کہے گا کاش میں مسلمان ہوتا۔ اپنا برا دوزخ میں ٹھکانہ دیکھے گا، کافر کہے گا کاش میں مسلمان ہوتا۔ حدیث پاک بھی سناتا ہوں بڑی پیاری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم والے جہنم میں جمع ہوں گے، ان کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے جو مشیت الہی سے وہاں ہوں گے۔ کافر مسلمانوں کو شرم دلائیں گے، عار دلائیں گے، تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا؟ یعنی ہم کفر کی وجہ سے جہنم میں آئے، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو۔ مسلمان کہیں گے ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہماری گرفت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سماعت فرمائے گا، وہ تو سنتا ہے سب کی۔ حکم ہوگا جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ اب جب مسلمانوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا، اب کافر حسرت کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، جس طرح انہیں جہنم سے نکالا گیا ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول اکرم محبوب رب اکرم شہنشاہ امم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ الف لام را، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کافر بہت آرزویں کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کافر تو یہ حسرت کریں گے، مسلمان بھی حسرت کریں گے کہ عبادت کیوں نہ کر لی، نماز کیوں نہ پڑھ لی، روزے کیوں نہ رکھ لیے، ماں باپ کا ادب کیوں نہیں کر لیا، اولاد کو دین کیوں نہیں سکھا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ نیکیاں چھوٹنے پر حسرت ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پہل کرنے والے، اسلام پر قائم رہنے والے، اسلام کو پھیلانے والے، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور آپ کی نیکی کی دعوت دینے کی بنا پر کتنے صحابہ شرف اسلام سے مشرف ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے نیکی کی دعوت تو دوں یار، لیکن میں کیا کروں، فیملی میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، باتیں بناتے ہیں، آفس میں کہتا ہوں کہ تو بڑا مولوی بن گیا ہے، اگر میں اپنی فیکٹری میں کہتا ہوں کہتا ہاں ہاں، تو پہلے تھوڑی تکلیف آتی ہے۔ اے عاشق رسول کچھ صبر کر، جب تیرا عمل اچھا ہوگا، نیکی کی دعوت میں اخلاص ہوگا، مسلسل کوشش کرے گا، اللہ چاہے گا تجھے کامیابی ہو جائے گی۔ تو استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے، انشاءاللہ سارے آفس والے عاشق رسول بن جائیں گے، سارے آفس والے نمازی بن جائیں گے، سارے آفس والے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اجتماع میں جائیں، قافلے میں جائیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال 950 ایئرس آپ نے نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ عمر کتنی تھی آپ کی؟ 1050 سال کی بھی روایت ہے۔ اس میں سے 950 سال آپ نے نیکی کی دعوت میں گزارے، تکلیفیں اٹھائیں، مگر نیکی کی دعوت کو ترک نہیں کیا۔ یاد رکھیں جو بزدل ہوگا، ڈرپوک ہوگا، وہ نیکی کی دعوت میں مضبوط نہیں ہو سکے گا، نیکی کی دعوت دینے کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم باعمل رہیں، نمازی رہیں، اچھے اخلاق رکھیں،
اسمائلنگ فیس کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں، انشاءاللہ الرحمن ہماری نیکی کی دعوت ان پر اثر انداز ہوگی۔ ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی لاڈلی شہزادی حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، اور صدیق اکبر کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، اور حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدیق اکبر کے نکاح میں آئیں، دونوں سگی بہنیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ ہم زلف، یعنی وہ دو افراد جن کے نکاح میں بہنیں ہیں ان دونوں کو ہم زلف کہا جاتا ہے۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر کی یہ رشتہ داری اور یہ تعلق بھی تھا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان بھی رشتہ داری تھی۔ مولا مشکل کشا کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ محترمہ اور صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں، یعنی صدیق اکبر کی بہو اور مولا مشکل کشا کی بہو آپس میں بہنیں تھیں، تو دونوں شہزادے جو ہیں یہ آپس میں ہم زلف تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ ارشاد ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار پر محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت سے ان کو اٹھا لیا، گردن پر بٹھا لیا، فرمایا تو میرے محبوب سے زیادہ مشابہ ہے، یعنی تیری شباہت تیرے باپ مولا مشکل کشا سے نہیں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ تو اس پر حضرت علی مسکرا رہے تھے۔ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کم سن تھے، عمر میں چھوٹے تھے۔ صدیق اکبر ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، جس ممبر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو۔ اتنا کہنا تھا کہ صدیق اکبر خلیفہ ہیں، اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، مگر نیچے اتر گئے اور کہا بے شک انہی کی جگہ ہے، اور پیار سے حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں بٹھا لیا۔ تو اب آپ رونے لگے، کیوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ گئی تھی۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید صدیق اکبر نے اس بات کو بہت فیل کیا ہے، تو کہا کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ایسا کہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم سچ کہتے ہو، میں تمہیں اس کا تہمت نہیں لگاتا کہ تمہارے کہنے پر ایسا کیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اہل بیت سے محبت کا انوکھا انداز بھی آپ کو پیش کروں۔ صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ بڑے بیٹے کا نام آپ کے عبداللہ۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ۔ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ایک ایک بیٹے کا نام عبداللہ۔ صدیق اکبر کے ایک بیٹے کا نام محمد۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد، اور امام حسن مجتبیٰ کے ایک بیٹے کا نام بھی محمد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام بھی عبد الرحمن۔ صدیق اکبر کے نواسے کا نام قاسم، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے کا نام بھی قاسم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم۔ مولا مشکل کشا کی دو بیٹیوں کا نام ام کلثوم۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولا مشکل کشا کے شہزادے، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر، اور مولا مشکل کشا کے ایک بیٹے کی کنیت ہے ابو بکر۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔
صدیق اکبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔